عزیز محترم بھائیو، ایک شخص وہ ہے کہ جو سارا دن نہ محنت کرتا ہے، نہ کوئی مزدوری کرتا ہے، نہ مشقت اٹھاتا ہے، ان کے کچھ کرتا ہی نہیں ہے، وہ بھی محروم ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جو سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، سردی گرمی کے اندر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈھال کر اپنی محنت کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے۔ اگر اتنی محنت کرنے والا شخص سارا دن محنت کرتا ہے، پھر شام کو اگر اپنے مالک کے پاس جا کر اپنی اجرت وصول کرے، اپنی دیہڑی وصول کرے، اگر مالک اس کے متبادل دیہڑی دینے کی بجائے اگر اس کو سزا دے، اگر اس کے کان پکڑوا دے، تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ حق یہ بنتا تھا کہ اس کو ایک اچھی دیہڑی ملتی، اس کو ایک اچھا اس کا ایک صلہ ملتا کہ اس نے سارے دن اس نے محنت کی ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ کل قیامت کے دن ہونے والا ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، جن لوگوں کی نمازوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی تمام تر نمازوں کے اجر کو ضائع کر دیں گے اور اللہ کے عذاب کے حقدار ٹھہرا دیا جائے گا اس شخص کو جس نے ساری زندگی عبادت کی اور ان کی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور اخلاص نہیں تھا۔ تو میرے قابل احترام بھائیو، بالکل صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نماز کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! کوئی عام چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں ادا کرتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا ہی پسند آئے، بہت ہی اچھا لگتا ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ اس کی نمازوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کی نمازوں میں نہ خشوع ہے، نہ خضوع، نہ خشوع اور نہ ہی اخلاص ہے۔ اور دوسری حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ 60 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، 60 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، یعنی کہ ساری زندگی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک نماز کا بھی اجر و ثواب عطا نہیں کرتے۔ 60 سال نمازیں ادا کی اور اجر و ثواب زیرو، اجر و ثواب ایک نماز کا بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس شخص کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا۔ عزیز محترم بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازوں میں بھی یہ سستیاں، یہ کمی کوتاہیاں ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ایسے ان بدبختوں میں شامل نہ ہو جائیں جن کی بدبختی کی وجہ سے، جن کی سستی کاہلی کی وجہ سے، جن کے بد اخلاص کی وجہ سے ان کی نمازوں کو ان کے منہ پر دے مار دیا جائے گا اور الٹ جنت کی بجائے، اجر و ثواب کی بجائے ان کو عذاب الہی کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اور اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔